وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دستخط کرنے والے وزراء کو کابینہ سے فارغ کر دیا گیا۔ پیر کو میں ڈائریا کے سبب 1.5 سالہ بچہ سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 25 ہو گئی۔ بلوچی زبان کی شاعرہ حبیبہ پیرجان کی جبری حراست کے خلاف احتجاج۔ آج مئی کی 19 تاریخ دن جمعرات، اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ و شبات۔ رپورٹس کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر دستخط کرنے والے مشیر اور پارلیمانی سیکریٹری کو بھی فارغ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایڈوائس جاری کر دی۔ میر عبدالقدوس بزنجو کی جانب سے فارغ کیے گئے صوبائی وزراء میں باپ کے نوابزادہ طارق مغسی اور مٹا خان شامل ہیں۔ صوبائی کابینہ سے پی ٹی آئی کے مبین خان خلجی، مشیر نعمت اللہ زہری، این پی کے ملک نعیم بازئی کو فارغ کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پارلیمانی سیکریٹری شاہینہ کاکڑ کو بھی بلوچستان کابینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی سے کچھ دیر میں نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے سردار یار محمد رند کو پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ عمران خان نے نصیب اللہ مری کو بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پیر کو میں ڈائریا کے سبب 1.5 سالہ بچہ سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی کل تعداد 25 ہو گئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کو میں ڈائریا کے سبب 1.5 سالہ بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیر کو میں اب تک ڈائریا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ بلوچی زبان کی شاعرہ حبیبہ پیرجان کو مبینہ طور پر گزشتہ شب کراچی کے علاقے نیول میں اغوا کیا گیا ہے۔ بلوچی زبان کی شاعرہ حبیبہ پیرجان کی جبری حراست کے خلاف ان کے آبائی گاؤں نذرآباد تحصیل تمب میں لوگوں نے مند اور تمب جانے والی سڑک کو بلاک کر دیا ہے۔ مظاہرین کے مطابق حبیبہ پیرجان کو جبری حراست میں لے کر گمشدہ کرنے کا عمل غیر قانونی ہے۔ مظاہرین کی جانب سے حبیبہ پیرجان کی بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ہوشاپ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے زیر حراست خاتون نورجان کی بازیابی کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے چوتھے روز بھی سی پیک شاہراہ ہوشاپ کے مقام پر خواتین کی جانب سے دھرنا کے سبب بند ہے، جس کی وجہ سے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ، مستونگ کلات، خوزدار، واشوک، ناگ، پنجگور، تربت، گوادر اور دیگر علاقوں سے آنے اور جانے والے مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ دریں اثنا آج تربت میں آل پارٹیز کیج کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا ہے اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آل پارٹیز کے تمام ممبران اور پارٹی رہنما ہوشاپ میں جا کر مظاہرین کو کنونس کریں گے اور ان سے اظہار یکجہتی کریں گے اور انہیں قائل کریں گے کہ وہ شاہراہ کھول دیں۔ وزارت داخلہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی درخواست میں وکیل ایمان مزاری، آئی جی اسلام آباد اور ایس ایچ او تھانہ کوہسار کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ بلوچ طلباء کے تحفظات دور کرنے کے لیے کمیشن کے قیام کا حکم فوری طور پر معطل کیا جائے۔ درخواست میں بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفاد عامہ میں کمیشن تشکیل دے کر اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے درخواست میں کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج چیمبر میں کمیشن کے قیام کا حکم نہیں دے سکتے۔ گمشدہ افراد کے لیے کمیشن پہلے سے ہی موجود ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا اختیار صرف سپریم کورٹ کا ہے۔
ضلع کیچ میں روڈ حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق آج صبح 7 بجے کے قریب دیات ماشاءاللہ ہوٹل کے نزدیک ٹرک اور پک اپ گاڑی میں تصادم سے پک اپ گاڑی میں سوار مولا بخش ولد ہیبتان اور رستم ولد شہداد نلیٹ کولانچ گوادر موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ لیوی ذرائع کے مطابق ٹرک ڈرائیور، جس کی شناخت ولی داد ولد محمد ساکن کولوا سے ہوئی ہے، کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تربت میں فیڈرل شریعت کورٹ کی برانچ رجسٹری کا افتتاح کر دیا گیا۔ رجسٹرار فیڈرل شریعت کورٹ پاکستان عبدالقیوم لہڑی نے جمعرات کو سیشن کورٹ تربت کے احاطے میں فیڈرل شریعت کورٹ تربت کی رجسٹری برانچ کا افتتاح کیا، جس میں ایڈیشنل سیشن جج تربت محمد یوسف کاکڑ، جوڈیشل مجسٹریٹ تربت جہانزیب کاکڑ، طارق نواز ممبر مجلس شورا، عبدالخالق قاضی داشت تومپ، محمد سعید قاضی تربت، اسٹاف آفیسر چودھری الیاس، آفیسر انچارج وقاص نواز کے علاوہ سینئر وکلاء میں سے ناظم الدین ایڈوکیٹ، جاڑین دشتی ایڈوکیٹ، کہودہ عنایت اللہ ایڈوکیٹ، نذیر احمد کلگی ایڈوکیٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں وقاص نواز کو بطور رجسٹرار فیڈرل شریعت کورٹ تربت برانچ رجسٹری دفتر کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ کیچ بار روم میں عدالتی حکام اور وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے فیڈرل شریعت کورٹ پاکستان کے رجسٹرار عبدالقیوم ایڈوکیٹ نے کہا کہ چاروں صوبوں کے دور دراز علاقوں میں عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے برانچ رجسٹری بنائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو حدود، سیکشن اور مذہبی نوعیت کے کیسز میں بڑے شہروں میں جانا نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ سوات اور سکھر کے ساتھ فیڈرل شریعت کورٹ تربت برانچ رجسٹری کا آج افتتاح کیا گیا ہے۔ حدود کے دفعات سے وابستہ جتنے سیکشن وغیرہ ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، فیصلہ میں تاخیر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اسے برانچ رجسٹری سے جلد بینچ رجسٹری میں ترقی دیں گے اور ججز یہاں آ کر کیسز کی سماعت بھی کریں گے۔ ایران میں بلوچستان کے ان بچوں کے بارے میں جو صحت اور تعلیم کی سہولیات سے اس لیے محروم ہیں کہ ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے۔ کئی دہائیوں سے اسلامی جمہوریہ ایران نسلی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف جابرانہ اور امتیازی پالیسیوں میں مصروف ہے۔ ایران کے زیر دست ملک کا سب سے غریب ترین اور پسماندہ علاقہ کہلاتا بلوچستان کے ایک گاؤں میر آباد میں، جہاں ایک طرف غذائی قلت بہت زیادہ ہے، جہاں لوگ کھیتی باڑی پر زندہ رہتے ہیں، وہیں بہت سے بچے اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ایران میں حکومتی اندازوں کے مطابق بلوچستان میں ایسے بچے موجود ہیں جن کے والدین دونوں بلوچ ہیں اور جن کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں ہے۔ ان کی تقریباً تعداد 40,000 ہے، جبکہ مقامی ذرائع ایسے بچوں کی تعداد تقریباً 80,000 سے 1,00,000 بتاتے ہیں۔ بلوچ عوام کی شہادتیں ان کے دکھ کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں، خاص کر ان ماؤں کا دکھ جن کا سب سے بڑا خواب اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ ان کی روداد یہ ہے کہ حکام نے ان کے ایرانی شناختی کارڈز کو ضبط کر کے انہیں بے اختیار چھوڑ دیا ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر بلیدی کا کہنا ہے کہ اکثر جب بلوچ اپنے کاغذات کی تجدید کروانے یا شناختی کارڈ کے لیے درخواست دینے جاتے ہیں تو حکام ان کے پیدائشی سرٹیفکیٹس کو ضبط یا منسوخ کر دیتے ہیں۔ کچھ بلوچوں کا خیال ہے کہ یہ اقدامات بلوچوں کے ان افراد کو سزا دینے کے لیے کیے جاتے ہیں جنہوں نے حکومت کے بلوچ مخالف پالیسیوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ ناصر بلیدی کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایسے اقدامات سے ایرانی حکام ترقی کے نام پر خطے کی آبادی کو تبدیل کرنے، بلوچوں کو اپنے آبائی وطن میں اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حکومت 20 سے 50 لاکھ افراد کو بلوچستان کے ساحلی علاقے میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اب عالمی اور علاقائی خبریں۔ گزشتہ سال تنازعات اور قدرتی آفات کے باعث لاکھوں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔
انٹرنل ڈسپلیسمنٹ مانیٹرنگ سینٹر اور نارویجین ریفیوجی کونسل کی ایک مشترکہ رپورٹ کے مطابق سن 2021 میں دنیا بھر میں 59.1 ملین افراد نے اندرون ملک نقل مکانی کی۔ حالیہ چند برسوں میں ایک سال میں اندرون ملک نقل مکانی کرنے والوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی ہے۔ افغانستان، میانمار، ایتھوپیا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سمیت کئی ممالک میں تنازعات اور قدرتی آفات کے باعث لوگ اندرون ملک نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال یوکرین میں جنگ کے باعث بڑے پیمانے پر یوکرینی عوام نے اندرون ملک نقل مکانی کی ہے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ اس سال نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد گزشتہ سال سے تجاوز کر جائے۔ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کم، روپے کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ۔ سیاسی اور معاشی بحرانوں کے شکار ملک پاکستان کی نئی حکومت آخری سانسیں لیتی معیشت بچانے کے لیے اپنی پیشرو حکومتوں کی طرح IMF کے دروازے پر کھڑی ہے۔ پاکستانی سرکاری وفد دوحہ میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے نمائندوں کے ساتھ ملکی معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے اہم مذاکرات کر رہا ہے۔ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر جون 2020 کے بعد سے اب تک کی سب سے نچلی سطح 10.3 ارب ڈالر تک آ چکے ہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں ریکارڈ گراوٹ اور نتیجتاً افراط زر کی مسلسل بڑھتی ہوئی شرح نے عوام کو مہنگائی سے بدحال کر رکھا ہے۔ ایران میں غباد ناروی نامی ایک بلوچ شخص کو 17 مئی کو ایران کے علاقے بیرجند کی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ حکام کے مطابق ناروی کو منشیات کے الزام میں سزا سنائی گئی۔ یاد رہے کہ اعداد و شمار کے مطابق پھانسی کی سزا یا سزائے موت دینے چین کے بعد ایران دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ پچھلے مہینے انسانی حقوق کی 2 عالمی تنظیموں ایران ہیومن رائٹس اور فرانسس ٹوگیدر اگینسٹ دا ڈیتھ پینلٹی نے اپنی جاری کردہ مشترکہ رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ ایران میں سال 2021 میں کم از کم 333 افراد کو پھانسی دی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق 2021 میں پھانسی کی سزا پانے والے 333 افراد کی 21% کا تعلق بلوچ قومیت سے ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔